منگول اپنے زمانے میں ظلم و بربریت اور دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ 12ویں صدی میں چنگیز خان کی قیادت کے اندر یہ قوم پوری دنیا کو فتح کرنے نکل کھڑی ہوئی اور صرف 100 سال کے اندر اپنے گھوڑوں، تیروں اور تلواروں سے انہوں نے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی اور اپنے راستے میں آنے والی ہر سلطنت کو نہ صرف فتح کیا بلکہ وہاں پر اپنے ظلم و وحشت کے نشانوں کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یہ منگول قوم کسی بھی سلطنت پر اس غرض سے حملہ نہیں کرتی تھی کہ وہاں پر اپنی حکومت قائم کرے، بلکہ ان کا مقصد وہاں کے خزانوں کو اور دولت کو لوٹنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر چیز کو آگ لگا دیتے تھے۔ اس شہر کے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا پھر بچے، سب کو قتل کر دیتے تھے اور شوق کے طور پر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی نہ چھوڑتے بلکہ پودوں، درختوں، فصلوں، گھر اور عمارتوں کو بھی آگ لگا دیتے۔ ہر طرف تباہی اور خون خرابہ نظر آتا۔ جس شہر پر منگول حملہ کرتے وہ ترقی کے اندر دنیا سے کم از کم 300 سال پیچھے چلا جاتا۔ ان کے دور میں بغداد کی تباہی ان کی سب سے بڑی مثال ہے، جو کہ اس وقت کا سب سے ایڈوانس اور ترقی یافتہ مسلم شہر تھا۔ 1279 یعنی 1279 کے اندر اپنے عروج پر یہ منگول امپائر اتنا بڑا تھا، جو کہ آج کے دور کے ساؤتھ کوریا سے لے کر پولینڈ تک 28 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، کیونکہ یہ منگول فوج انتہائی ماہر اور وحشی تھی اور ان کی وحشت کی وجہ سے دنیا کی باقی تمام سلطنتیں ان کا مقابلہ کرنے سے ڈرتی تھیں۔ ان کا نام سن کر خوف سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگتیں۔ چنگیز خان کے دور کے اندر ہندوستان، جس میں آج کے دور کے انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے سبھی ممالک شامل تھے، اس دور کے سب سے امیر ملکوں کے اندر ان کا شمار تھا اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا، کیونکہ یہاں کے مسالے اور تجارتی سامان باقی دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ اگر منگول امپائر کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین منگول امپائر کے بالکل بارڈر پر موجود تھی اور چین سے لے کر ایشیا تک کے تمام علاقے انہی کے پاس تھے، جن میں پاکستان کے زیادہ تر حصوں پر یہ منگول قبضہ کر چکے تھے۔ مگر اس کے علاوہ چاہ کر بھی ہندوستان کے باقی حصے پر یہ منگول قبضہ نہیں کر پائے، جس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ منگولوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسے لوٹنے کے لیے کبھی حملہ نہ کیا ہو۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ منگولوں نے 5 مرتبہ سے زیادہ ہندوستان کی سرزمین پر بار بار حملے کیے، جس کے اندر ان کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی فوج شامل تھی، مگر ہر بار ایک ہندوستانی بادشاہ نے انہیں ایسا سبق سکھایا کہ کئی مہینے اور کئی سالوں تک یہ نہ تو اپنی کمر سیدھی کر پائے اور نہ ہی اپنے نقصان کی بھرپائی کر پائے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ منگول جیسی وحشی قوم کو اتنے عبرتناک طریقے سے شکست دینا یقیناً یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ اگر یہ حکمران اس وقت ہندوستان کو منگولوں سے نہ بچاتے تو اس کا حال بھی وہی ہوتا جو بغداد اور منگول فوج کے راستے میں آنے والی ہر ریاست کا ہوا۔ ہندوستان کی نسل کب سے ختم ہو چکی ہوتی، ہر ایک شخص کو قتل کر کے اس کی کھوپڑیوں کے مینار بنائی جاتی۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان پر یہ حملے کب اور کیسے ہوئے، اور وہ ہندوستانی حکمران کون تھا جسے ہندوستان کی تاریخ کے اندر وہ مقام حاصل ہو ہی نہیں سکا جس کا وہ حقدار تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ 1296 کے اندر ہندوستان کی دہلی سلطنت پر بیٹھنے والے حکمران سلطان علاء الدین خلجی تھے، اور ہندوستان کے اندر منگولوں کے تمام بڑے حملے انہی کے دور کے اندر کیے گئے، حالانکہ اس سے پہلے بھی اور علاء الدین کے وفات کے بعد بھی حملے جاری رہے، مگر تب تک منگول اتنے بڑے حملے نہیں کر سکے جتنے علاء الدین خلجی کے دور میں کیے گئے۔ اس وقت یہ منگول فوج دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج بن چکی تھی اور دنیا کی کوئی فوج بھی ان منگولوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ علاء الدین خلجی کو بادشاہ بنے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ منگول فوج ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑی فوج لے کر پہنچ گئی۔ 1 لاکھ کی منگول فوج لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر داخل ہوئی اور لوٹ مار شروع کر دی۔ علاء الدین نے سب سے پہلے دہلی کے اندر رہنے والے ہر شخص کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کیا اور اپنے 2 قابل سپہ سالار علو خان اور ظفر خان کو منگول کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو بری طرح سے شکست ہوئی، ان کی فوج کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور ہزاروں فوجی قیدی بنا لیے گئے اور باقی پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے۔ منگولوں کی یہ شکست بہت ہی شرمناک تھی اور وہ شکست کو بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے، لہٰذا کچھ ہی ماہ بعد 1298 کے اندر منگول بہت بڑا لشکر لے کر دوبارہ سے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس بار دوبارہ علاء الدین نے اپنے سب سے قابل سپہ سالار ظفر خان کو دوبارہ سے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس بار بھی نتیجہ وہی نکلا۔ منگولوں کو بری طرح سے شکست ہوئی اور ان کے کئی ہزار فوجی مارے گئے اور کئی ہزار فوجی قیدی بنا لیے گئے اور باقی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مگر منگولوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہر صورت وہ تمام پچھلی شکستوں کا بدلہ لیں گے اور ہندوستان کو فتح کر کے رہیں گے، لہٰذا ایک بار پھر وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے 1299 کے اندر روانہ ہوئے۔
اس بار علاء الدین خلجی نے خود سے منگولوں کے خلاف محاذ سنبھالا اور انہیں بری طرح سے شکست دی۔ اس کے بعد دوبارہ منگول اچانک سے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر دہلی کے اندر گھس گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب علاء الدین کی فوج مختلف علاقوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی اور کسی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں تھی۔ علاء الدین کے مشیر اور اس کے دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ انتظار کریں اور کھلی جگہ پر لڑائی کا خطرہ مول نہ لیں جب تک آپ کی تمام فوج واپس آ کر ایک جگہ پر اکٹھی نہ ہو جائے۔ مگر علاء الدین نے انتظار کیے بغیر منگولوں کی فوج پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں کافی نقصان تو ہوا، لیکن آخرکار علاء الدین یہ جنگ بھی جیت گئے، مگر کافی جانی اور مالی نقصان کے بعد۔ اور سب سے بڑا نقصان علاء الدین کا قابل سپہ سالار ظفر خان کی شہادت تھی۔ علاء الدین کی فوج چھوٹی ہونے کے باوجود کئی منگول فوجی مارے گئے اور کئی قیدی بنا لیے گئے، مگر پہلی کی طرح ان کو عبرتناک شکست نہ دی جا سکی۔ اس سب کے بعد بھی یہ منگول رکے نہیں، بلکہ 1303 کے اندر انہوں نے دوبارہ سے ہندوستان پر حملہ کیا۔ علاء الدین خلجی ابھی چتور سے کچھ ہی عرصہ پہلے واپس آئے تھے، لہٰذا اس بار فوج کی کمان انہوں نے خود سنبھال لی، مگر منگول فوج اس بار دہلی کے اندر خفیہ راستے سے ہو کر اپنی فوج لے کر پہنچی، جس کی تعداد 1,20,000 تھی۔ انہوں نے دہلی کے آس پاس لوٹ مار شروع کر دی اور قلعے کا 2 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا، جس کے اندر علاء الدین خلجی نے پناہ لے رکھی تھی، مگر 2 مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکے، لہٰذا ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی کو احساس ہوا کہ اپنی فوج کو بارڈر پر قلعوں کے اندر جمع کرنا انتہائی ضروری ہے، اور پھر ایسے ہی کیا گیا کہ ایک الگ سی فوج بنا کر قلعوں کے اندر سرحد کے بارڈر پر لگائی گئی اور ان کا گورنر بھی لگایا گیا۔ اس کے بعد 1305 کے اندر منگولوں نے اچانک سے ایک بار پھر حملہ کیا اور قریب تھا کہ وہ ہندوستان کے شہروں کو بھی بغداد جیسا تباہ کر دیتے۔ علاء الدین خلجی نے ان کی فوج کا گھمنڈ اور تکبر وہیں سے ایک بار پھر خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد 1306 کے اندر راوی کے مقام پر منگولوں کو پسپا کر کے انہیں شمال کی طرف دھکیلنے کے اندر علاء الدین خلجی کامیاب رہے۔ اس کے بعد منگولوں نے ہندوستان کی جان تو چھوڑ دی، مگر آئے روز حملوں سے تنگ آ کر علاء الدین خلجی نے ہمیشہ کے لیے ان کی کمر توڑنے کا سوچا، لہٰذا اب کے بعد علاء الدین خلجی نے منگولوں کی جان نہ چھوڑی، بلکہ افغانستان کے اندر انہیں شکست دی اور پھر سینٹرل ایشیا تک ان کا پیچھا کیا۔ منگولوں نے بھارت کے اندر جو چھوٹی موٹی کامیابیاں حاصل کی، یعنی پاکستان کا علاقہ حاصل کیا، وہ دراصل علاء الدین خلجی سے پہلے کے دور کا تھا، اور یہ بھارت کی خوش قسمتی ہے کہ منگولوں کے بڑھتے حملے کے وقت علاء الدین خلجی اس کے حکمران تھے، یعنی کل ملا کے ہندوستان کو منگولوں سے بچانے والی شخصیت صرف علاء الدین خلجی کی تھی، جس کا صلہ ہندوستان نے انہیں صرف مسلمان حکمران ہونے کی وجہ سے اپنی فلم کے اندر ایک ویلن، ظالم، دھوکے باز، عیاش اور ہم جنس پرست حکمران کے طور پر دکھا کر دیا۔ حالانکہ آج کا ہندوستان علاء الدین خلجی کا مقروض ہے، ورنہ آج کا ہندوستان ترقی کے دور کے اندر 200 سے 300 سال تک پیچھے چلا جاتا۔ ہندوستان کے ہر کلچر، ہر گھر، ہر مندر اور ہر سکول کو مٹا دیا جاتا۔ ہلاکو خان نے بغداد کی جب صفائی کی تو اس نے پورے شہر کو آلودہ کر دیا، کیونکہ عباسی دور کی تمام لائبریریوں کو ندی کے اندر بڑی تعداد کے اندر پھینکنے کی وجہ سے ان ندیوں کا پانی کالے رنگ کا ہو گیا۔ اس بربریت کے کئی ہفتوں بعد بھی شہر کے سڑکوں پر خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، اور شاید یہی ہندوستان کا مستقبل بھی ہوتا، خاص طور پر ہندوؤں کا، کیونکہ اس وقت ہندو صرف ہندوستان کے اندر ہی موجود تھے، جبکہ مسلمان اسپین اور انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علاء الدین خلجی دراصل ہندوؤں کا کتنا بڑا محسن ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔